اللہ 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 اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تخزنی یوم یبعثون یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ اللہم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سورہ شعراء کی یہ آیات مبارکہ ہے سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہو رہی ہے، جو انہوں نے قوم سے بات کی، اور پھر آخر میں دعا فرمائی۔ دعا کی بات ہو رہی ہے۔ تمام اعمال و عبادات کا حاصل، تمام حیات کا حاصل، تمام محنت اور مجاہدے کا حاصل یہ ہے جو انہوں نے فرمایا، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ۔ اے اللہ، جب ساری مخلوق زندہ ہو کر اٹھے گی، تیری بارگاہ میں حاضر ہوگی، تو اس روز میری عزت رکھنا، مجھے ان لوگوں میں شامل نہ کرنا جو رسوا ہوں گے۔ یہ ساری زندگی کا، انسانی اعمال کا، عبادات کا، اذکار کا حاصل ہے۔ آگے اس کا سبب ارشاد فرمایا کہ اس دن کسے عزت نصیب ہوگی؟ کسی مالدار کو، عہدیدار کو، حکمران کو، صاحب ثروت کو، دولت مند کو، یا کسی بڑے قوت بازو والے شخص کو جس کا بہت بڑا خاندان ہو، اولاد ہو، بھائی بہنیں ہوں اور بڑا دبدبہ ہو؟ فرمایا نہیں، اس دن یوم لا ينفع مال ولا بنون، اس دن مال و دولت، عہدہ و مرتبہ، دنیاوی جاہ و حشمت، ان چیزوں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی۔ قوت بازو، اولاد، بھائی بہن، طاقت، کسی قبیلے کا سردار ہونا، طاقتور ہونا، کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ ہاں، عزت ملے گی اس کو جو اپنے قلب کو سلامت لایا۔ قلب کی سلامتی کیا ہے؟ میں آج ناشتہ کرتے وقت ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہا تھا، میں بہت کم وقت ہوتا ہے کبھی ناشتہ کرتے وقت، شام کا کھاتے وقت کیا خبریں ہیں، کیا حالات ہیں۔ تو آج وہ ایک مباحثہ لگا ہوا تھا، وہ ٹی وی والے کسے
وکیل صاحب سے پوچھ رہے تھے، وہ وزیر بھی رہے ہیں پرویز مشرف کے، کہ پرویز مشرف پہ مقدمات بننے شروع ہو گئے ہیں اور شاید عدالتیں یہ کریں وہ کریں، تو وہ اس کے حق میں دلائل دے رہے تھے۔ تو بالآخر انہوں نے پوچھا کہ آپ کہاں تک ساتھ دیں گے اس کو؟ تو وہ کہہ رہا تھا کہ میں آخری سانس تک پرویز مشرف کا ساتھ دوں گا، اس لیے کہ میں اس کا وزیر رہا ہوں اور میں نے عہد کیا تھا اس کے ساتھ، میں اپنا عہد نبھاؤں گا۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا ہم سب مسلمان ہیں اور ہمارا پہلا عہد اللہ کریم کے ساتھ ہے، اللہ کے رسول کے ساتھ ہے، کیا اس کی اتنی اہمیت بھی نہیں ہے جتنی ہم کسی فرد کے ساتھ عہد کرتے ہیں تو اس کی ہوتی؟ آپ اگر کسی ایک فرد یا پرویز مشرف یا حکمران کے ساتھ عہد کر چکے ہیں تو کہتے ہیں مرتے دم تک نبھاؤں گا، تو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جو عہد ہے اس کی کیا حیثیت ہے؟ قلب سلیم وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جب عہد کرتا ہے تو مرتے دم تک اس پر حرف نہ آنے۔ زندگی میں بے شمار مقامات آتے ہیں اور ہر مقام پہ ہم ہر روز بے شمار فیصلے کرتے ہیں۔ قلب سلیم وہ ہے جو ہر فیصلہ اللہ و اللہ کے رسول کی اطاعت میں کرے اور مخالفت میں نہ جائے، نقصان ہو جائے، مادی نقصان ہو جائے، تکلیف آ جائے، وہ برداشت کر لے، لیکن اللہ و اللہ کے رسول کی ناراضگی مول نہ لے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ گنتی کے صوفیاء میں سے ہیں تبع تابعین کے بعد۔ آپ کا کاروبار تھا، تجارت فرماتے تھے اور درآمد و برآمد کا کام کرتے تھے۔ بحری جہازوں پہ مال لایا جاتا تھا اور بحری جہاز باہر بھیجے جاتے تھے، جہازوں کے جہاز۔ ایک دفعہ کہیں تشریف فرما تھے تو اطلاع آئی کہ ہمارا جو جہاز فلاں ملک سے آ رہا تھا اس کے بارے پتہ چلا ہے کہ وہ ڈوب گیا ہے۔ تو آپ نے ذرا سا تأمل فرمایا اور فوراً لبھائے مبارک سے نکلا الحمدللہ۔ اسی مجلس میں کچھ دیر بعد پھر اطلاع آئی کہ جی نہیں، وہ اطلاع غلط سی، ڈوبنے والا جہاز ہمارا نہیں تھا، کسی اور کا تھا، ہمارا سلامتی سے آ رہا ہے۔ تو آپ نے ذرا سا تأمل فرما کے پھر فرمایا الحمدللہ۔ تو کوئی صاحب جو مجلس میں حاضر تھے انہوں نے عرض کی کہ حضرت جہاز ڈوب گیا تو آپ نے کہا الحمدللہ، اور پھر اطلاع آئی کہ نہیں ڈوبا تو آپ نے فرمایا الحمدللہ۔ تو یہ دونوں طرف الحمدللہ، یا تو میں سمجھا کہ جہاز میں کوئی مال صحیح نہیں تھا، یہ کوئی ایسی بات تھی تو آپ نے فرمایا الحمدللہ چلو جان چھوٹی۔ تو اب وہ نہ ڈوبنے کی اطلاع آئی پھر بھی آپ نے فرمایا الحمدللہ، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ انہوں نے فرمایا میں نے نہ جہاز کے ڈوبنے پہ الحمدللہ کہا ہے اور نہ اس کے تیرنے پہ کہا ہے۔ مجھے تو جہاز کے ڈوبنے کی اطلاع ملی تو میں نے اپنے دل پہ نظر کی تو مجھے پتہ چلا کہ میرے دل کو کوئی فرق نہیں پڑا، دنیا کی محبت اس میں نہیں ہے کہ ڈوب گیا تو یہ رونے بیٹھ جائے۔ تو میں نے اللہ کا شکر ادا کیا
اور جب جہاز کے بچ جانے کی خبر آئی تو میں نے اپنے قلب کو دیکھا تو اس میں کوئی خوشی نہیں تھی کہ بچ گیا تو بڑا خوش ہو جائے. ٹھیک ہے ایک دنیاوی کام میں ہو رہا ہے تو میرا دل سلامت تھا تو میں نے اس پر دونوں دفعہ الحمدللہ کہا کہ نہ ڈوبنے کی خبر سے پریشان ہوا ہے نہ تیرنے کی خبر سے اس میں کوئی زیادہ خوشی آئی ہے. وہ اپنے حال پہ اپنے اللہ کے ساتھ قائم. تو قلب سلیم سے مراد یہ ہے کہ نہ وہ دنیاوی مال و دولت یہ دنیاوی کامیابیوں پہ حد سے باہر ہو جائے اور نہ وہ دنیاوی مصائب پہ گھبرا کر اللہ کریم کو چھوڑ کر غیر اللہ کے دروازوں پہ دھکے کھانے لگ جائے. تو فرمایا اس روز جب فیصلے ہوں گے تو قلب سلیم پہ ہوں گے. اسی لیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لاتے ہیں تو وہ صرف طریقہ کار یا ظاہری باتیں ظاہری قوانین ظاہری عقائد و نظریات اور اعمال و کردار حسن گفتار اخلاقیات معیشت سب ہر موضوع پہ بات کرتے ہیں لیکن وہ صرف ظاہر پہ نہیں کرتے. وہ بنیاد سے پہلے جملے سے اقرار سے لا الہ الا اللہ کے اقرار سے قلب کو ساتھ لے کے چلتے. اور انبیاء کی تعلیمات میں ظاہر سے زیادہ باطن کا اثر قلب کا اثر ہوتا ہے. اور ان کی نظر اور ان کی برکات براہ راست انسانی قلوب کو متاثر کرتی ہے. باقی دنیا میں مشاہیر عالم آتے ہیں لوگوں کے قوموں کے لیڈر بھی بنتے ہیں پیشوا رہنما بھی بنتے ہیں بہادر بھی ہوتے ہیں مقرر بھی ہوتے ہیں لیکن سب زبانی باتیں ہوتی ہیں. یہ صرف انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو زبانی اقرار کے ساتھ تصدیق قلبی کا مطالبہ پہلے جملے سے کرتے ہیں اور پھر اگلی ساری زندگی کا سارے دین کا مدار اس پہ ہوتا ہے کہ اعضاء و جوارح گفتار و کردار شریعت کا اتباع کرے اور قلب سلیم کے ساتھ کرے دل بھی ساتھ دے. ہم سے شریعت کا اتباع چھوٹ کیوں جاتا ہے جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مدت مدید سے بعض اقوام ایسی ہیں جو ابتدائے اسلام سے مسلمان آ رہی ہیں بعض ایسی ہیں جو بعد میں ہوئی لیکن انہیں بھی صدیاں ہو گئی تو پشت ہا پشت سے اب اس بر صغیر میں صحابہ کرام اور پھر تابعین تبع تابعین کی آمد صحابہ کرام کی آمد ثابت ہے پھر تابعین تبع تابعین کے عہد میں تو بہت سا اسلامی ریاست میں شامل ہو چکا تھا. صحابہ کرام سرادیپ میں آئے چین تک پہنچے افغانستان سے گزرے تو یہ وہ اقوام ہیں جو اس عہد سے اسلام قبول کرتی چلی آ رہی ہیں پھر نسلاً بعد نسل مسلمان آ رہے ہیں. تو اتنے عرصے میں 14 صدیوں میں ہمیں وہ یقین حاصل نہیں کہ پھر ہم سے اتباع شریعت چھوٹ جاتا ہے فرائض تک چھوٹ جاتے ہیں عبادات چھوٹ جاتی ہیں حلال و حرام سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا
کوئی ہمیں احساس نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری کیفیات بنیادی طور پر قلب میں مرتسم ہونی چاہیے تھی. قلب کو ان کا ساتھ دینا چاہیے. جب قلب ساتھ نہیں دیتا تو پھر وہ اہمیت نہیں بنتی، پھر ایک رسم رہ جاتی ہے. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ آئے گا لوگ بڑی خوبصورت آواز سے اور بڑے اچھی طرح سے زیر و زبر کا خیال رکھ کر خوبصورت قرأت کریں گے اور خوبصورت انداز سے قرآن پڑھیں گے، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا. بہت خوبصورت قرأت کریں گے، قرآن پڑھیں گے، لیکن اس کا اثر قلب پر نہیں ہوگا. کردار جب قلب پر نہیں ہوگا تو کردار پر نہیں ہوگا. تو اگر قرآن حکیم کا اثر نہیں ہوگا کردار پر تو پھر اس سے بڑی تو کوئی دوسری کتاب ہے نہیں. آج ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو کہاں ہمیں یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ طریقہ کار کیا قرآن و حدیث میں اس کی اجازت ہے یا نہیں، جو میں کرنے جا رہا ہوں یہ اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہے یا نہیں. بات اکثریت کی ہوتی ہے، اور اگر ہم اپنی اکثریت پہ خیال کریں تو لوگوں کو لوگوں کے ساتھ ایسے ایسے تعلقات ہیں. یعنی آپ دیکھیں بھٹو صاحب پہ مصیبت آئی، وہ جیل میں چلے گئے، تو آپ نے دیکھا کتنے لوگوں نے اپنے آپ پر تیل چھڑک کر خود کو آگ لگا لی. اس سے انہیں کوئی فائدہ ہوا یا نہ ہوا، ان سے مصیبت چلی یا نہ چلی، اس بندے کے جنون کا تو پتہ چلتا ہے کہ جس نے اپنے آپ کو زندہ جلا لیا یہ احتجاج کرنے کے لیے کہ بھٹو صاحب کو چھوڑا جائے. ہم سب کے سامنے ہوتا رہا. یہ کل پرسوں کی بات ہے، وہ میاں نواز شریف کو جو پرانی سزائیں ہوئی تھیں وہ سپریم کورٹ نے یا ہائی کورٹ نے بری کر دیا انہیں. تو پورے ملک میں ڈھول بجنے لگے اور مٹھائیاں بٹنے لگیں اور لوگ اچھل اچھل کر سڑکوں پر، اور پورا ایک ہنگامہ مچ گیا. لیکن کیا کبھی ہم سب کی یہ وفا جو افراد سے وابستہ ہے اس کا مظاہرہ کبھی ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی کیا ہے؟ کبھی اس وفا کا اطلاق اللہ کی عظمت پہ بھی کیا ہے کہ میں جل سکتا ہوں لیکن اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کروں گا، مجھے آپ قتل کر سکتے ہیں لیکن میں حضور کی اطاعت کے باہر نہیں جاؤں گا؟ کبھی ایسی جرت بھی ہم نے کی ہے؟ یہ کوئی مظاہرہ سننے میں آیا؟ کیوں نہیں ایسا ہوتا؟ اس لیے نہیں ہوتا کہ وراثتاً ہمیں ایک دین مل گیا اور کسی نہ کسی طبقے میں تو شامل ہونا تھا، ہم اسلام میں شامل ہو گئے، دل میں نہیں اترا. دل میں اتر جاتا تو بات پھر بنتی. اور جن کے دلوں میں اللہ نے اتار دیا ہے الحمدللہ وہ قربانیاں دیتے ہیں لیکن دین کے خلاف نہیں جاتے. اللہ کریم نے قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، ہم نے ہی اسے اتارا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے. تو حفاظت سے مراد صرف قرآنی الفاظ کی حفاظت نہیں ہے
قرآن کے الفاظ تو لوح محفوظ میں بھی محفوظ ہیں، عند اللہ محفوظ ہیں، زمین پر حفاظت فرمائیں گے، اس کے الفاظ بھی سلامت رہیں گے، ان کے مفاہیم بھی موجود رہیں گے، ہزار کوشش کے باوجود، ہزار تحریف کرنے کے باوجود کفار اسے تبدیل نہیں کر سکیں گے، اور اہل حق اس کا دفاع کرتے رہیں گے، اس پر عمل کرنے والے بھی موجود رہیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب یہ عرض کیا گیا کہ حضور کوئی نشانی فرما دیجئے قیامت کب قائم ہوگی، تو ارشاد ہوا حتی لا یقال اللہ اللہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب کوئی اللہ اللہ کہنے والا باقی نہیں ہوگا، جب اللہ کا ذکر ختم ہو جائے گا تو اللہ اللہ وہی قلب کی بات ہے، زبان سے تو لوگ کہتے رہتے ہیں اور کرتے کچھ اور ہیں، کہتے کچھ اور ہیں۔ تو یہ بنیادی بات ہے کہ دین کو دل میں اتارا جائے، دل کو زندہ کیا جائے، دل سے وہ بات منوائی جائے، اور اتباع شریعت کی لذت دل محسوس کرے، اور جہاں سے غلطی ہو جائے بتقاضۂ بشریت، ٹھوکر لگ جائے، وہاں اسے دکھ محسوس ہو، توبہ کرے، رجوع اللہ کرے، اس کی تلافی چاہے۔ یہ مقصد حیات ہے۔ اور زندگی میں اگر صرف آپ الفاظ و معنی سے کھیلتے رہیں اور دل کی طرف توجہ ہی نہ فرمائیں تو اللہ قادر ہے، وہ بچا لے، اس کی رحمت بہت وسیع ہے، توفیق کی عطاءت دے دے۔ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جنہیں ذکر قلبی کی طرف رہنمائی نہیں مل سکی، کوئی ایسا بندہ نہیں مل سکا جو کرا دیتا، لیکن عملی زندگی میں انہوں نے اطاعت کا حق ادا کیا ہے، اور اللہ کے مقربین میں سے ہیں۔ انہوں نے اپنے اس کے باوجود کہ انہیں کوئی ذکر کرانے والا یا یہ بتانے والا نہیں ملا، لیکن انہوں نے اپنے قلب کو سالم رکھا ہے، بتوفیق الہی سلامت لے گئے ہیں۔ ان کے بڑے مدارج ہیں، لیکن بہت کم لوگ۔ اب ہم اس جگہ پہنچ گئے ہیں، مرور زمانہ نے اور زمانے کی دوری نے ہمیں وہاں پہنچا دیا ہے کہ جوں جوں خیر القرون سے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد پرنور سے دور ہوتے جائیں گے تو وہ فضا، وہ ماحول، وہ قربتیں اور ان قربتوں کی لذتیں کم ہوتی جائیں گی۔ اب ہم اتنے دور پہنچ چکے ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ ایک بندے کو ذکر قلبی بھی کراؤ، لطائف بھی کراؤ، مراقبات بھی کراؤ، سب کرنے کے بعد پھر اس کی اصلاح کردار کی نہیں ہوتی۔ عجیب بات، یعنی یہ آب حیات ہے، اور اس سے دینی حیات نصیب ہوتی ہے۔ اب جو مردہ آب حیات سے بھی زندہ نہ ہو سکے، اس کا کیا علاج ہے، اسے کیا دوا دیں گے؟ ہم اب ایسے دور میں آ گئے ہیں کہ جہاں لوگ ذکر بھی سیکھتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں، کوشش بھی کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں جائیں تو وہاں پھر چھوٹے چھوٹے لالچ، حلال حرام کی پرواہ نہیں کریں گے، جھوٹ بول جائیں گے، دھوکہ دے جائیں گے۔ اتنی دوری ہو گئی ہے اور اتنی کم ہمتی آ گئی ہے، اور ہم اتنے
محض رسمی سے لوگ رہ گئے. تو اگر اس سب کے باوجود اصلاح نہیں ہوتی تو جن تک یہ نعمت پہنچتی نہیں، پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوتا ہوگا، وہ کہاں تک جاتے ہوں گے. ہمارے پنجاب کے چیف جسٹس ہوا کرتے تھے، اللہ غنی کی رحمت کرے، فوت ہو گئے. تو میرے ساتھ ذکر بھی کیا کرتے تھے، اللہ بھی کرتے تھے، اچھے آدمی تھے. ہمارے ایک ساتھی کو مکان ایک کرائے پہ دے بیٹھے، تو وہاں ان کا ایک چھوٹا سا باغ بھی تھا، نوکر چاکر بھی ہوتے تھے. کچھ عرصے بعد انہوں نے خالی کرنے کے لیے کہا تو وہ بگڑ گیا. تو کوئی بات ان کے کسی ملازم سے ہوئی تو انہوں نے بڑا اچھا ایک وہاں چوکیدار کتا بھی رکھا ہوا تھا رکھوالی کے لیے. تو اس ساتھی نے اس کتے کو گولی مار دی. وہ بڑے نالاں تھے اس سے، اور میرے پاس آئے اور بڑے خفا تھے. کہنے لگے یار دیکھو کوئی شرافت ہے، اب یہ بندہ تمہارے ساتھ اللہ بھی کرتا ہے، میرا مکان خالی نہیں کر رہا، میرے کتے کو گولی مار دی، کیا فائدہ ہوا اللہ کرنے کا پھر، اور یہ ساری تمہاری محنت کا کیا فائدہ. تو میں نے ان کی ساری بات سنی. میں نے کہا انہیں بڑاس نکالنے دو. تو میں نے کہا حضرت اتنا کچھ فائدہ ہو گیا ہے اللہ کرنے کا کہ اگر یہ ہمارے ساتھ اللہ نہ کرتا ہوتا تو شاید یہ گولی کتے کو مارنے کی بجائے آپ کو مارتا. یہ بھی ہو سکتا تھا کہ یہ گولی آپ کو لگتی، چلو اللہ سے اتنا فرق تو پڑا کہ اس نے بندوق آپ کی بجائے کتے کی طرف کر دی. کہنے لگا آپ نے ٹھیک کہا، کچھ فرق تو پڑا ہے، ہو سکتا تھا مجھے ہی مار دیتا. تو مقصد یہ ہے کہ ہم عجیب بات ہے کہ یہ بہت بڑا نسخہ ہے، بہت بڑی دواب حیات ہے، اور اس کے ساتھ اگر ہماری اصلاح نہیں ہوتی تو اس کے بغیر کیا ہوتا. یہ جو لوگ محروم ہیں وہ کیا کرتے. اب یہ تو اللہ ہی سب کا حال جانے، اللہ کریم سب کو ہدایت دے. لیکن یہ سارا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے رسمی نہ لیجئے، اسے واقعی دل میں اتاریے اور دل میں وہ درد پیدا کیجئے جو اطاعت الہی پہ جما کر کھڑا کر دے، اور زندگی اللہ کے رسول کی اطاعت میں بسر ہو، اللہ کی یاد میں بسر ہو. یہ یاد رکھیں انسان کو محض غلط فہمی ہوتی ہے. مخلوق کو زمین پر بھیجنے سے پہلے رزق تقسیم ہو چکا، صحت و بیماری کا فیصلہ ہو چکا، عمریں تقسیم ہو چکی، ہر طرح کا رزق بٹ چکا. بلکہ حدیث شریف میں الفاظ آتے ہیں کہ سیاہی خشک ہو چکی، یعنی ہر چیز مکمل طے ہو گئی، مخلوق بعد میں زمین پہ آئی. آج تک مرنے والے انسان اگر ایک ایک دانہ اپنے حصے کا چھوڑ کر مرتے تو آج زمین پر انسانوں کی جگہ اناج کے ڈھیر ہوتے، اور ایک ایک دانہ فالتو کھا کر مرتے تو آج زمین کے پیٹ میں غلے کا نشان تک نہ ہوتا. ایک طے شدہ امر ہے، جو روزی مقدر ہے وہ ملے گی، صحت و بیماری آئے گی، عمر مقرر ہے وہ آپ پوری کریں گے. لا یستقدمون ساعتا ولا یستاخرون، کوئی لمحہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. انسان کے دل میں اگر عظمت باری اور حقانیت پیغمبر موجود ہو تو پھر ان باتوں پہ یقین کر کے انسان سے صرف یہ دیکھا جاتا ہے اما اذا مبتلاہ ربہ فاکرمہ ونعمہ، اس کی آزمائش کے لیے اسے اختیارات، اقتدار، دولت، نعمتیں دے دی جاتی ہیں کہ ان سب کو پا کر
اپنی خدائی چلاتا ہے یا میری عظمت کا اقرار کرتا ہے؟ اس بات کو یاد رکھتا ہے کہ حکومت اللہ کی ہے، اقتدار اس کا ہے، مال و دولت اس کا ہے، میں امین ہوں، اس نے دے دیا تو اس کے حکم کے مطابق ہے۔ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، کسی پر یہ آزمائش آتی ہے کہ اس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے، اقتدار نہیں ملتا، کھانے کو کم ملتا ہے، دولت نہیں ملتی، دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس صورتحال میں بھی میرا شکر ادا کرتا ہے یا غیر کے در پہ بھٹکتا ہے اور ادھر ادھر سر مارتا ہے کہ کہیں سے مل جائے۔ تو کوئی بندہ بھی ان دو حالتوں سے خالی نہیں ہوتا، اسے یہ اس کے قلب کو یہ اعتماد حاصل ہو کہ میرا رب اللہ تعالی ہے اور جو میرا حصہ ہے وہ مجھے مل رہا ہے، میں کوشش ضرور کروں لیکن شرعی حدود کے اندر جائز وسائل اختیار کروں۔ ناجائز بھی کرے گا تو اپنے حصے کا کھائے گا، کروڑوں اربوں لوٹ لوٹ کر لوگ رکھ کے مر گئے، نصیب وہ ہوا جو ان کے مقدر تھا جو انہوں نے کھا پی لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ انسان کا رزق وہ ہے جو اس نے کھا پی لیا یا جو اس نے زاد آخرت کے طور پر اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، وہ اس کا اپنا ہے۔ جو بچ گیا وہ وارثوں کا مال ہے، خواہ مخواہ ساری عمر وہ بوجھ اٹھائے پھرتا رہا، وہ جن کا حصہ ہے وہ کھائیں پیئیں۔ تو معاملہ حقیقت میں آ کر قلب پہ اٹکتا ہے، الا من اتی اللہ بقلب سلیم، وہ شخص کامیاب ہوگا جو اپنے دل کو سلامت لایا، نہ غیر اللہ کا خوف اس پہ آنے دیا، نہ غیر اللہ سے امیدیں وابستہ ہونے دی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ظلہ العالی دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں۔ وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی، بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دارالعرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں۔ حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے، جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا۔ وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دارالعرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں۔ وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں۔ ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں سال میں 2 مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے۔ اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے۔